ناظرین میں اے ایم بنگش ہوں۔ اس ویڈیو میں تمہیں برصغیر کے ایک عظیم بادشاہ ہندوستان یعنی برصغیر اور دنیا کے عظیم بادشاہ اشوکا کے بارے میں بتاؤں گا۔ اشوکا پٹالی پور میں پیدا ہوا۔ اشوکا کے والد کا نام بندوسارا تھا۔ اشوکا چندرگپت بادشاہ کا پوتا تھا۔ اشوکا 332 قبل مسیح میں فوت ہوا۔ اشوکا کو اشوکا دی گریٹ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اشوکا موریہ خاندان کا تیسرا بادشاہ تھا۔ اشوکا 268 قبل مسیح سے 232 قبل مسیح تک برصغیر کا بادشاہ رہ چکا ہے۔ اشوک نے اپنے مذہبی احکام اور اپنے تمام قوانین جو اس نے بنائے تھے اور اپنے سلطنت میں جاری کیے تھے، ان تمام کا ذکر کتبوں کی شکل میں جگہ جگہ چھوڑے ہیں۔ یہ کتبات ان کی سلطنت میں برصغیر میں جگہ جگہ ملتے ہیں۔ ان کتبوں میں سے ایک کتبہ مردان اور دوسرا کتبہ مانسیرا کے علاقوں سے بھی ملے ہیں۔ یہ کتبات پالی زبان میں لکھے ہوئے ہیں اور ان کتبوں پر خرخشتی زبان استعمال کیا گیا ہے، یعنی اس زمانے میں خرخشتی زبان میں لکھے جاتے تھے۔ یہ رسم الخط اس زمانے میں قندھار اور افغانستان کے وسیع علاقے کا رسم الخط تھا۔ مردان کا علاقہ لاہور اس زمانے میں بدھ مذہب کا ایک اہم اور مشہور مقام تھا اور یہ شہر تجارتی شاہراہ پر بھی واقع تھا اور ایک سرسبز شہر تھا۔ اس زمانے میں لوگ بھی زیادہ تعلیم یافتہ تھے۔ بدھ مذہب سے اشوک کا لگاؤ کی وجہ سے تمام خطے میں تیزی سے پھیل گیا۔ اس سے پہلے یہ مذہب مشرقی ایران میں مشہور تھا۔ ٹیکسلا کے بدھ زمانے کا مصنفین لکھتے ہیں کہ گندھارا کے جن علاقوں میں بدھ مذہب کی یادگاریں ملتے ہیں وہ مقامات یہ ہیں: لغمان، بامیان، بھوٹان، بخارا تک ملتے ہیں۔ اگرچہ اشوک کی سلطنت میں پختونوں کا وسیع علاقہ شامل تھا، لیکن اشوک کے ان یادگار کتبوں میں ہمیں پختون قوم اور ان کی زبان کے بارے میں اور ان کی تہذیب کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں ملتی۔ صرف اس علاقے کے بتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں بدھ مذہب مقبول تھا، اور یہ بات صاف ظاہر ہے کہ تقریباً پختون قوم 1 صدی تک موریہ خاندان کے ماتحت رہ چکے تھے، لیکن یہ بات بھی صاف عیاں ہے کہ ان کی حکمرانی پہاڑی علاقوں پر جو پختون رہتے تھے بہت کمزور اور نہ ہونے کے برابر تھا۔ صرف میدانی علاقوں کے پختون ان کی تمدن اور تہذیب سے متاثر ہوئے تھے۔ ویسے بھی پختون مذہبی معاملات میں بہت حساس قوم ہے اور مذہب کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں، جو آج بھی ان میں موجود ہے، اور یہ حال ان میں بدھ مذہب کے عروج کے وقت بھی تھا۔ 3 صدی قبل مسیح میں گندھارا اور کابل کا بادشاہ سوناگازش تھا۔ یونانیوں نے اسے ہندو بادشاہ کے نام سے بھی یاد کیا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ موریہ خاندان میں ایسے بادشاہ کا ذکر نہیں ملتا۔ ایسا ممکن ہے کہ اس وقت کابل اور گندھارا کے علاقوں پر موریہ خاندان کی بادشاہت ختم ہوئی ہوگی، لیکن اس بادشاہ کو یونانی ایک بادشاہ نے جس کا نام ایوتیدوس تھا معزول کیا تھا اور گندھارا اور کابل کا حکمران بنا تھا، اور اس طرح باختر کے تمام علاقے پر قبضہ کیا۔ ہند پر موریہ خاندان کا آخری بادشاہ برحضرت اپنے ایک کمانڈر مستر سنگھ کے ہاتھوں 185 قبل مسیح میں قتل ہوا۔ اشوکا کے معنی ہے بے رحم۔ اشوکا نے کالنگا کی سلطنت کے خلاف 260 قبل مسیح میں ایک ایسا جنگ مسلط کیا کہ اس جنگ میں بہت سے زیادہ لوگ مارے گئے اور بہت سے لوگوں کو ذبح کر دیا گیا اور بہت زیادہ تباہی مچائی۔ اس کے بعد اشوکا نے جنگ سے توبہ کیا، کیونکہ اشوکا نے جب جنگ کا معائنہ کیا، جنگ کا میدان دیکھا، ہولناک منظر دیکھ کر اشوکا نے بدھ مت کی طرف مائل ہونا شروع کیا اور اس نے آئندہ زندگی امن سے گزارنے کا تہیہ کر لیا۔ اس کا ذکر بدھ مت کی کتابوں میں روڈ ماڈل کیا جاتا ہے۔ اشوکا کی بادشاہت اس کی آنے والے خاندان میں 50 سال تک نہ چل سکی۔ اس کی موت کے بعد 50 سال سے بھی کم چل سکا۔ حالانکہ وہ طاقتور بادشاہوں میں سے ایک بہترین اور طاقتور بادشاہ تھا اور ایک وسیع سلطنت کا مالک تھا۔
اس کا نام تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اشوکا ایک ایسا بادشاہ تھا کہ اس نے بہت جلد اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا، اس لیے تو وہ بہت جلد امن کی طرف مائل ہوا۔ اشوکا کا شمار ہیروز، دیوتاؤں اور بادشاہوں میں کیا جاتا ہے۔ اشوکا کا یوم پیدائش کے بارے میں کوئی معلومات نہیں، لیکن یہ اپنے باپ بندوسارا کے 100 بچوں میں سے آخری تھا۔ اس کی والدہ کا نام دھرما کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے۔ اس کا تعلق برہمن خاندان سے تھا۔ بعض اسکالر کا خیال ہے کہ اشوکا بندوسارا کا 4 بیٹوں میں سے دوسرے نمبر پر تھا۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ، قانون کی تعلیم سے بہرور تھا، آرٹ کا بھی عالم تھا۔ اس کا والد اسے بادشاہت کے لیے موجود تصور نہیں کرتے تھے۔ اشوک ایک تاجر کی بیٹی کا عاشق تھا اور اس خوبصورت لڑکی سے اس کا بیٹا بھی پیدا ہوا تھا۔ اس لڑکی کا مذہب بدھ مت تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اشوک بدھ مت کی طرف اس لڑکی کی وجہ سے میل ہوا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب اس لڑکی سے اشوک کی ملاقات ہوئی تو اس وقت اشوک آلریڈی بدھ مت کی طرف